شکل تو ان کی انسان ہے. انسان وہ ہوتا ہے جس میں انسانیت پائی جائے, ٹھیک ہے نا, وہ انسان ہے. مگر جس میں انسانیت نہ ہو وہ انسان نہیں, وہ خنزیر سے بھی بدتر ہے. عمران خان ہمارا ایک سچا لیڈر ہے. عمران خان جو ہے نا اس نے پاکستانیوں کا دل جیتا ہوا ہے. باہر ملک کے ترقی کرتے اوپر جا رہے, وہ یہی سوچے کہ ہمارا ملک کیوں اوپر نہیں جاتا ہے. ہم کو بھی ایسا ترقی ہونا چاہیے کہ ہمارا ملک بھی اوپر جائے. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, آپ کی دعا ہے. تو ذیشان صاحب, پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نے عمران خان کی رہائی کے لیے یہ دھرنا دیا ہے, تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ تو ہم نے تو دیکھا ادھر کیمپ لگائے, دھرنا لگائے 1 مہینے سے, تو ہم بھی پارٹی کا کارکن ہے تو ہم بھی آ گئے اس کے ساتھ دینے. تو ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ عمران خان رہا ہو جائے, ملک کے لیے بہت زیادہ یعنی کہ اچھا ہے. ہم جو ہے نا ہم اوورسیز ہے, ہم کو پتہ ہے عمران خان کا, ادھر اندر پاکستان کے اندر کسی کو پتہ اہمیت انہیں کا معلوم نہیں ہے. اوورسیز کو عمران خان کا اہمیت معلوم ہے. ہم باہر رہتے ہیں, باہر ملکوں نے ہم کو جتنا عزت دیا عمران خان کی وجہ سے آج تک ہمیں نہیں دیا تھا. اس کے بعد پھر وہ عزت وہیں پہ چلی گئی. وہ عزت تو اڑ گیا نا, عزت تو ختم ہو گیا. جب پروگرام تو بڑھ گیا, پروگرام تو اڑ گیا. ابھی عرب لوگ جو ہے نا وہ بھی ہمارے اوپر ہنس رہے کہ تمہارا اتنا اچھا لیڈر ہے, اتنا بڑا لیڈر ہے, اتنا ملک کے لیے سوچا ہے, پورا اسلام کے لیے سوچتا ہے, پورا مسلمان کے لیے سوچتا ہے, یہ آپ لوگوں نے بن کر یہ کیا ہے. تو یہ اشرافیہ کو, یہ جبری نظام کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ نظام کے اوپر تو اگر ہم بات کریں تو وہ تو آپ کو پتہ ہے نظام ہمارا ایسا ہے کہ بالکل ہم کچھ بھی نہیں بول سکتے. لیکن آپ سیاستدانوں پہ بات کر سکتے ہیں. نہیں, سیاستدانوں پہ میں بات نہیں کر سکتے. بس ہمارا سیاستدان جو ہے نا آپ کو پتہ ہے صرف سب جو ہے نا اپنے جیب بھرتا ہے. ملک کے لیے کوئی نہیں سوچتا ہے, عام آدمی کے لیے کوئی نہیں سوچتا ہے. جتنا بھی ہمارا سیاستدان ہے سب اپنے لیے سوچتا ہے. آج تک نیچے آدمی کے لیے کسی نے نہیں سوچا. سب اپنے جیب کے لیے سوچتے ہیں اور اپنا جیب بھرتا ہے اور چلے جاتا ہے, اپنا ٹیم پورا کرتا ہے. پھر یہ بولتے ہیں کہ ہم کو تو پتہ بھی نہیں چلا کہ یہ ٹیم ہمارا کیسا گزر گیا. عمران خان کے سپاہی, عمران خان صاحب کے گارڈ, چیف سیکیورٹی گارڈ عامر سلار صاحب نے یہ دھرنا, گرمی میں دھرنا یہ دیا ہے. یہاں پہ بیٹھے ہیں بغیر پنکھوں کے, بغیر, یہاں پہ گرمی میں ڈٹے ہوئے ہیں دن رات. بالکل. ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اس کو ہم حوصلہ افزائی کرتے ہیں. یہ جو ادھر نوجوان بیٹھے یا جو ہمارے بزرگ بیٹھے, ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ 1 مہینے سے ادھر اس گرمی میں بیٹھے ہیں, یہ پورا جو ہے نا رمل اڑ رہا ہے. تو اس کو ہم بہت اپریشیٹ کرتے ہیں. انشاءاللہ ہم بھی آئے گا, بار بار آئے گا. ہم تو بہت دور سے آئے, یہ کیمپ دیکھا, انشاءاللہ پھر بھی آئے گا, بار بار آئے گا انشاءاللہ. تو اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ. تو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو اس دھرنے کے حوالے کیا کرنا چاہیے؟ سپورٹ دینی چاہیے, اوپر اٹھانا چاہیے؟ بالکل سپورٹ دینا چاہیے یار. سب کارکن کو پتہ ہونا چاہیے کہ ادھر ہمارا کیمپ لگائے. سب سپورٹر ورکر جتنا بھی ہے اس کو چاہیے کہ وہ ادھر آ جائے اور اس کے ساتھ کھڑے ہو جائے. پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ادھر آ جائے اور ان کے ساتھ کھڑی ہو جائے, تو مزید یہ دھرنا رنگ پکڑ سکتا ہے. عمران خان اس دھرنے کی وجہ سے رہا ہو سکتے ہیں. یہ تو ظاہر بات ہے کہ ہم پشتو میں بولتے ہیں کہ نہیں, سوری, اردو میں یہ گون گون سے دریا بنتا ہے. قطرے قطرے سے قطرے قطرے سے جو ہے نا دریا بنتا ہے. اگر ایسا چھوٹا چھوٹا کیمپ مل جائے نا, یہ دریا بن جائے گا. اور عمران خان جو ہے نا وہ ہمارے لیے جیل میں پڑا ہے. اس کو الحمدللہ اللہ نے سب کچھ دیا ہے, عزت دیا ہے, شہرت دیا ہے, سب کچھ اللہ نے اس کو دیے. لیکن وہ اس ملک کے لیے سوچتا ہے کہ ہمارا ملک بھی جتنا یہ باہر ملک کے ترقی کرتے اوپر جا رہے, وہ یہی سوچا کہ ہمارا ملک کیوں اوپر نہیں جاتا ہے. ہم کو بھی ایسا ترقی ہونا چاہیے کہ ہمارا ملک بھی اوپر جائے. اور پاکستان کا نام جتنا بھی عمران خان نے باہر ملکوں میں پہلا کوئی پاکستان کو جانتا تک نہیں تھا. صحیح ہے, جب عمران خان آئے پاکستان لوگوں نے پہچانا کہ ہاں پاکستان بھی ایک ملک ہے. تو ایسا آدمی ہمارا جیل میں پڑا ہے تو اچھی بات نہیں ہے. یہ دھرنا قیادت نے, لیڈران نے نہیں دیا, کارکنان نے خود اپنی مدد کے تحت آپ دیا ہے. یہاں کوئی بریانی, قورمہ, قیمے والے نان, کوئی ایسا چکر نہیں ہے. پھر بھی یہ کارکن سوکھی روکھی کھا کے چمٹے ہوئے ہیں عمران خان کی رہائی کے لیے. آپ ان کارکنان کے حوصلے پہ کیا 2 الفاظ کہنا چاہیں گے؟ کارکنان تو ماشاءاللہ بہت جوش جذبے سے بیٹھے ہیں ادھر. ہم آیا اور جیسا آیا اس نے ڈائریکٹ ہم کو بولے کہ بھائی آ جاؤ, چائے پیو, یہ کرو وہ کرو. تو میں سوچا آپ لوگ کون ہو, کیا کرتے ہو ادھر. یہ بولے کہ بھائی ہم عمران خان کارکن ہیں. ہم نے بولا آپ کارکن ہیں, ہم بھی کارکن ہیں عمران خان کا. تو ہم بھی ساتھ میں بیٹھ گئے. اور یعنی کہ گورنمنٹ کی طرف سے یا دوسری کسی طرف سے
نہ کھانا آتا ہے، نہ پانی آتا ہے، نہ چائے، کچھ بھی نہیں ہے. یہ اپنے پیسوں سے ادھر بیٹھے ہیں اور اپنے پیسوں سے جو اخراجات ہیں وہ پورا کرتے ہیں، تو ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. تو آپ دھرنے کے حوالے سے کیا روشنی ڈالنا چاہیں گے؟ میں تو سب سے پہلے اس بھائیوں کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اتنے دھوپ میں بغیر پیسوں میں بغیر لالچ میں آ کر عمران خان کی قیادت کر رہے ہیں. عمران خان ہمارا ایک سچا لیڈر ہے. عمران خان جو ہے نا اس نے پاکستانیوں کا دل جیتا ہوا ہے، اور یہ بغیر جو ہے نا اس کے پیچھے جو پروپیگنڈے کرتا ہے یہ چور لوگ، یہ جو عمران خان کو بدنام کر رہا ہے نا، تو آپ ان لوگوں کو دیکھیں. کون چور لوگ؟ یہ نواز شریف وغیرہ جو ہے نا سارے چور ہیں جو عمران خان کے خلاف کھڑے ہیں نا. ادھر جو دیکھے ہمارے عوام کا عمران خان کے لیے کتنا پیار ہے یار. آپ دیکھیں، آپ آئیے عمران خان کے ساتھ مقابلہ کرے. کیا مقابلہ کرے؟ آپ بھی ایک درنا دے، عمران خان بھی ایک درنا دے گا. سب کو پتہ چل جائے کہ کون اوپر ہے کون نیچے ہے. میرے خیال میں کہ عمران خان کے مد مقابل ان کا دھرنا تو بہت دور کی بات ہے. عمران خان کے ایک سپاہی اپنا قافلہ لے کر نکل پڑے، تو اس کے ایک طرف سے نواز شریف زرداری نکل پڑے. کس کو آپ نمبر دیں؟ عمران خان جیتے گا، عمران خان جیتے گا یار، یہ تو سب کو پتہ ہے. میں ایک پشتوں میں شعر سنانا چاہوں گا کہ چتی تدباس پا پرواز ولی اعتراض دے، چتی تدباس پا پرواز ولی اعتراض دے، دا قصور دباز دے اکدا چتے کو نواز دے. اردو میں اس کا ترجمہ بتا دیں. اردو میں تو نہیں کر آپ سکتا. بتا دیں. یہ بہت مشکل شعر اس نے. جی ناظرین، شعر کہا، جو بھی کہا، مزہ آیا کہ وہ ان کا جو بھی تھا عشق انہوں نے بیان کر دیا. ہمیں بھی سمجھ نہیں ہے یا آپ کو بھی نہیں آئی. یہ بھی دھرنے میں دن رات یہاں پہ موجود ہیں، مسلسل، بغیر پنکھوں سے، بغیر کوئی سہولیت، مگر ان کے جذبے، ان کی جرت کو میرا سلام ہے. ناظرین، یہ بوڑھی شخصیت دن رات یہاں پہ موجود ہے. آئیے ان سے بھی بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں یہ کیا کہنا چاہیں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر عبدالحمید انجم لکی مروت صاحب، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، آپ کی دعائیں بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. سر آپ کیا کہنا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو؟ میں تو ناظرین کو صرف اپنے اس دھرنے کا ایک مقصد صرف پشتو کے ایک شعر میں سنانا چاہتا ہوں کہ زمون دغه درنے مقصد، زمون دغه درنے مقصد عمران خان رہائی دے، زمون دغه درنے مقصد عمران خان رہائی دے، او کدا سے چرتا ونشول دے ټول ملک تباہی دے، کدا سے چرتا ونشول دے ټول ملک تباہی دے، او نو میں چے ډیر اوری سمدستی پر اپیدوشی. سر یہ آپ کا اپنا شعر ہے؟ یس. سارا نو میں چے سو کاوری سمدستی پر اپیدوشی ہاغا انٹرنیشنل 804 نمبر قیدی دے. واہ سبحان اللہ. سر اس کا اردو میں ترجمہ بتا دیں حمید عبدالانجم لکی مروت صاحب. میرے شعر کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے دھرنے کا مقصد یہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، صرف عمران خان کی رہائی ہے. اور اگر عمران خان رہا نہ ہوئے تو میں یہ لکھ کر دیتا ہوں کہ پھر یہ پاکستان کا خدائی حافظ ہے. اور میں نے یہ سنا ہے اور دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ عمران خان کا نام جو بھی سنتا ہے وہ فوراً جو ہے نا وہ ان کے ٹانگیں کانپے شروع ہو جاتی ہیں. وہ کیوں کانپتی ہیں؟ وہ اس لیے ان کے کام پہ ٹانگیں جو ہیں اس لیے کانپتی ہیں کہ وہ جب باہر نکلے گا تو پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. ان کو لگتا ہے کہ یہ باہر نکلے گا ہم اندر ہوں گے. ہاں انشاءاللہ اندر نہیں، وہ سزائے موت ہوں گے، وہ دار پہ ہوں گے، ہر چوک میں انشاءاللہ ان کو پانسی پہ چڑھائیں گے انشاءاللہ. دیکھیں ناظرین، یہ بوڑھی شخصیت اور حمید عبدالانجم لکی مروت صاحب یہ ایجوکیٹر بھی ہیں، ہاں یہ شاعر بھی ہیں اور ڈبل ایم اے بھی کیا ہوئے انہوں نے، ڈبل ایم اے بھی کیا انہوں نے. جی مزید کیا کہنا چاہیں گے آپ سر؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ صرف عمران خان کی بات نہیں ہے. بینگ اے مسلم دس از آور رسپانسبلٹی، کہ اللہ پاک جل شانہ ہمیں قرآن پاک میں بھی فرماتے ہیں کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم ایک بہترین امت ہو جو لوگوں کی نفرسائی کے لیے پیدا کیے گئے ہو. لوگوں کو اچھائی کی باتیں کرو گے اور برائی سے منع کرو گے اور اللہ پر ایمان رکھو گے. یو آر دی بیسٹ پیپل ان ورلڈ فار مین کائنڈ ان جائنگ واٹ از رائٹ اینڈ فاربیڈنگ واٹ از رانگ اینڈ بلیو ود اللہ. یہ اللہ پاک جل شانہ ہمیں خود بھی کہتے ہیں، قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ کونوا مع الصادقین، کہ میرے بندو تم صادق لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. اب بچے کو بھی معلوم ہے کہ امین کون ہے، صادق کون ہے، اور چور کون ہے اور ڈاکو کون ہے. ہمیں چاہیے، میں تمام پاکستانیوں سے اپیل کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ آئیں ہمارے ساتھ، ہمارے اس دھرنے میں ہمارے ساتھ دیں اور عمران خان کا ساتھ دیں. اور یہ عمران خان کو کس لیے جیل میں ڈالا گیا ہے، اس کو کس چیز کی کمی ہے؟
पहले मुझे ये बता दे, हर चीज़ अल्लाह पाक ने उसको दी है, हर फैसिलिटीज़ उसको अवेलेबल है, मगर वो आपके और हमारे लिए, हमारे बच्चों के नए मुस्तकबिल के लिए, उसके रोशन मुस्तकबिल के लिए आज जो है ना वो जेल में पड़ा हुआ है। नहीं, खान साहब के बारे में सुना है कि ये जैसे कि उनके सिग्नेचर भी मशहूर है, वो एक डिस्पोजिबल 5 रुपए के गिलास को हाथ लगा दें वो करोड़ों में चला जाता है। तो ये कहते हैं 190 मिलियन पाउंड जो है वो उसने चुरा ली। भाईजान बात यह है कि ये अल्लाह पाक जल्ल शानहू जिस बंदे से राज़ी हो जाते हैं ना, तो पहले अपने फरिश्तों को कह देते हैं कि इस बंदे से मैं राज़ी हूँ, और मतलब है इनके दिलों में जो है ना लोगों की मोहब्बत डाल दो, परिंदों की मोहब्बत डाल दो, दरिंदों की मोहब्बत डाल दो, तो जो भी अल्लाह पाक को पसंद आ जाता है ना, आज एक बच्चे से पूछो, एक बूढ़े से पूछो, एक जवान से पूछो। अच्छा अंजुम साहब, परिंदों चरिंदों सब के दिलों में मोहब्बत डाली जाए, मेरे ख्याल से दरिंदों के दिलों में मोहब्बत नहीं डलती। इंशाअल्लाह दरिंदे जो है ना, ये तारीख दरिंदे ही तो नोच रहे हो। हाँ नहीं, मेरी बात सुनाई, वो ये दरिंदे, मैं नहीं कह, मैं जंगल के दरिंदों को, उस दरिंदों में जो अल्लाह पाक ने जिन लोगों को पसंद किया था, उन दरिंदों ने भी उनको जो है ना रास्ते दिए है, दरिंदों ने भी मतलब है उनके साथ कोऑपरेशन किया है, ठीक है ना। मगर ये इंसान, ये दरिंदे, ये इंसानी दरिंदे, ये इंसानी नहीं, ये खिंजीर हैं, ये खिंजीर हैं, ये बेगैरत हैं, ये हैं, ये बढ़ गए हैं, ठीक है। इंसान शक्ल तो इनकी इंसान है, इंसान वो होता है जिसमें इंसानियत पाई जाए, ठीक है ना, वो इंसान है। मगर जिसमें इंसानियत ना हो वो इंसान नहीं, वो खंजीर से भी बदतर है। खंजीर तो मखलूक है, अल्लाह पाक की जानवर है, वो तो फिर इंसान का लिहाज कर लेता है, देख के भाग निकलता है। ये भागते नहीं, ये बंदे को मारते हैं। तो बस ये एक ब्लड प्रूफ होता है, एक वाटर प्रूफ होता है, और एक शेम प्रूफ होता है। ये शेम प्रूफ है, ये बिस्ती प्रूफ है, ये बिस्ती के बिल्कुल आखिरी हद इन्होंने क्रॉस की है। और क्या क्या ये प्रूफ है? मैं प्रूफ तो मैं अगर बता दूं तो सुबह तक जो है ये सारे सब बता दे, थोड़े से और प्रूफ बता दे, थोड़े से प्रूफ, सारे प्रूफ हैं, बस थोड़े से प्रूफ बता दे। वही मैंने शेम प्रूफ से ना, ये इसके आखिरी हुआ है, बिल्कुल बेशरम है। इससे थोड़ा सा आगे जाए प्लीज बिस्ती प्रूफ, थोड़ा सा आगे जाए थोड़ा सा बस प्लीज। जी नाज़रीन ग्रामी, ये थे हमीद अब्दुल अंजुम लकी मरवत से। ये दिन रात एजुकेटेड इंसान, बूढ़े आदमी दिन रात यहाँ धरने में मौजूद हैं। नाज़रीन ग्रामी, रुखी सूखी कहा कि ये इनका यही कहना है कि हम डटे हैं, हम झुकेंगे नहीं, हम बिकेंगे नहीं। खान साहब की रिहाई के लिए धरना दिया है, यहाँ से धरना लेकर इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे, अडियाला से खान साहब को फूल की तरह निकाल कर बाहर लेकर आएंगे। इसके साथ नाज़रीन मुझे दें इजाज़त। सवाबी अंबार इंटरचेंज, एंकर शायर परवाना, सूबा टीवी, अल्लाह हाफिज।